السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہماری ماں جی کا ارادہ اپنا نالج اور اپنی یادداشت ٹیسٹ کرنے کا ہے، جس کا ایک طریقہ ایم سی کیوز ہیں۔ تو بائی چانس میرے سامنے پی ایم ایس کا 2019 کا اسلامک سٹڈیز کا پرچہ ہے، جس میں جو ایم سی کیوز دیے ہوئے ہیں ان پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اماں جی، سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ پہلا ایم سی کیو ہے، رسول کا سن ولادت کون سا ہے؟ 9 ربیع الاول 571 عیسوی اے ڈی۔ ہاں جی، یہ 9 پہ 12 پہ 7 پہ 9 مختلف پر اس لیے ہے کہ یہ جو ہے رحیق المختوم والے جناب سفیر الرحمان، وہ بھی 9 کہتے ہیں۔ اس کے بعد پاشا صاحب ہیں کوئی ترکی والے، ہاں وہ کہتے ہیں جی اب جتنا مرضی وہ اس کے ساتھ ہم دیکھیں تقویم کے قاعدے کے ساتھ، تو 9 تاریخ ہی منڈے بنتی ہے۔ چلے ہم ڈیٹ پہ بعد میں بحث کریں گے۔ نہیں، ویسے جیسے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ جیسے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، منڈے کا پیر کا روزہ رکھو، چونکہ پیر کو میں پیدا ہوا، پیر کو میں نبی بنایا گیا، اور پیر کو میں اٹھا لیا جاؤں گا دنیا سے، تو پیر تو پھر ڈیفینیٹ ہو گئی۔ اس پہ ماں جی ہم پھر انشاءاللہ کس دن بات کریں گے۔ ہاں، آج ہمارا جو موضوع ہے نا، وہ ہے آپ کی یادداشت چیک کرنا، اچھا، اور یہ جو سوالوں کے جواب ہیں، ایم سی کیوز ہیں، وہ ہیں۔ اللہ دوسرا یہ ہے کہ اپنی ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مبلغ کو مدینہ سب سے پہلے روانہ کیا؟ مصعب بن عمیر۔ ہاں جی، یہ تینوں ہر سوال میں 3 چوائسز ہیں۔ اچھا، تو ماں جی نے بتایا مصعب بن عمیر، ان کی شکل کس سے ملتی حضور پاک تھی؟ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ریزیمبلنس تھی، اور یہ عبد الدار کی اولاد میں سے تھے، اس لیے یہ عبدری کہلاتے تھے۔ اور عبد الدار میں سے صرف 2 لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے، ایک مصعب بن عمیر ہے جو بعد میں حضور کی پھوپھی کے داماد بھی بنے، جی، اور ان کا جو ہے کیا اس کا نام ہے، دوسرے جو ہیں وہ طلحہ بن مظعون ہیں۔ تیسرا اس میں ہے جی، ابو جہل کس غزوہ میں قتل ہوا؟ ابو جہل بدر میں۔ پہلا غزوہ یہ غزوہ بدر تھا، ابو جہل اس میں ہاں جی، قتل ہوا، اور اس کو 2 انصاری 2 بچے جو چھوٹے تھے، لڑکے مائنرز نے ان کو قتل کیا، معاذ اور معوذ نے۔ ہاں، قرآن مجید کی کس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ 2 نمل، دفعہ ہے؟ سورہ نمل، سورہ نمل، نمل کا مطلب چونٹی ہوتا ہے۔ چونٹی۔ اس میں سورہ نحل بھی لکھا ہوا ہے، نحل کیا ہوتا ہے؟ نحل شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی۔ ہاں جی، اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتے کہ قرآن شریف کی 114 صورتیں ہیں، اور 2 صورتوں کا نام جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو ہاں، جانور ہیں۔ تو سورہ بقرہ میں ہے نہیں، ان اللہ لا یستحی یضرب مثلا بعودۃ ما فوقہا، کہ اللہ پاک مچھر یا اس سے بھی بڑھ کے کوئی ہے تو اس کی مثال دینے سے اللہ پاک کو کوئی۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ بیالوجی اور جو زولوجی ہے اس کی بہترین مثال ہے۔ 114 صورتیں ہیں اور 2 صورتوں کا نام، یہ ابھی جو ہمارے علم میں آ گیا وہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات کے نام پہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کو کس نے شہید کیا؟ مولا علی کو عبد الرحمن بن ملجم نے، جو کہ خارجی تھا، اس نے شہید کیا۔ خارجی تھوڑا سا پھر اس پہ ہم آئیں گے، ابھی آج ہم پہلے یہ جو ہمارا سوال ہے وہ کر لیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین کون ہے؟ شیر زمان صاحب تھے۔ ڈاکٹر شیر زمان صاحب آج کل اس کے چیئرمین ہیں۔ ہاں، آج کل تو نہیں، اللہ کے پاس چلے گئے۔ ہاں جی، اللہ کے پاس چلے گئے۔ ہاں جی، تو ابھی اس میں ڈاکٹر اس قبلہ کوٹیشن میں سے وہی ہیں۔ جی، قبلہ ایاز بھی بعد میں بنے تھے، اور ڈاکٹر مراج الاسلام ان کا زیاز نہیں تک قبلہ ایاز بنے تھے۔ ہاں جی، قبلہ ایاز پھر آج کل وہ ہیں شیر زمان صاحب پہلے رہے۔ اس عورت صحابیہ کا نام کیا ہے جس کے لیے پارہ نمبر 28 سورۃ مجادلہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی؟ قد سمع اللہ سے شروع ہوتی ہے یہ سورت، اور ان کا نام ہے ثعلبہ، خولہ بنت ثعلبہ۔ ہاں جی، حضرت خولہ، حضرت زینب، حضرت حفظہ۔ خولہ بنت ثعلبہ، مجادلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جھگڑا، بحث۔ تو وہ عورت کیا اللہ کے نبی سے کیا بحث کر رہی تھی؟ وہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، یہ خاتون آئیں اور انہوں نے کہا کہ میرا جو شوہر ہے اس نے مجھے نازیبہ الفاظ کہے ہیں، جیسے ماں کہتے تھے، وہ ماں کے ساتھ طلاق ہو جاتی تھی۔ تو جناب عائشہ کھڑی تھی، جناب عائشہ نے کہا کہ رکو رکو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی ہے۔ اس وقت سورہ مجادلہ جو تھی وہ نازل ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے شوہر کو بلا کے ہدایت کی، اور وہ اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ تو حضرت خولہ کے لیے اسی وقت قرآن شریف کیا بات نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کیا بات ہے۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات مجھے اگر اجازت ہو تو، حضرت عمر جب خلیفہ بن گئے تھے تو خولہ جو تھیں
جناب خولہ جو تھی وہ ان کا بازو پکڑ کے تو کھڑی ہو گئی اور باتیں کرنے لگ گئی کہ تمہاری پہلے وہ حالت تھی پھر تمہاری وہ حالت ہوئی. تو لوگوں نے کہا یا امیر المومنین اب چھوڑیں اس عورت کی باتوں کو. تو انہوں نے کہا میں کیسے اس کو چھوڑ دوں, اس کی بات تو اللہ پاک سنتے ہیں. اللہ. ہاں تو حضرت خولہ کا بڑا رتبہ ہے جی. ہاں جی. کس پیغمبر کو آدم ثانی کہا جاتا ہے؟ جناب نوح کو. طوفان نوح والے حضرت نوح ہاں جی, چونکہ جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی, ختم ہو گئی تھی ساری. اور کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ پتہ نہیں کتنے, 12 شاید. بڑے کم لوگ. حضرت نوح نے بڑا لمبا عرصہ تبلیغ کی اور بڑے کم لوگ مسلمان ہوئے. اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ ہمارے ذمہ صرف محنت کرنا ہے, نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ تعالیٰ کو جیسا نتیجہ بہتر لگتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا نتیجہ نکالتے ہیں. بے شک. امام بخاری کا نام کیا تھا؟ محمد, ابو محمد بخاری صاحب کا نام تھا. واقدی کا نام کیا تھا جی؟ ابو محمد. واقدی کا نام مجھے نہیں پتا کون سے. اس میں بھی 3 دیے ہوئے, محمد, شیبہ, عمر, لیکن یہ نامہ جی کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے جی. مجھے نہیں یاد. کس صحابی سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں؟ جناب ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ سے بہت احادیث مروی ہیں. یہ اصحاب صفہ میں سے تھے اور ہر وقت ساتھ رہتے تھے. بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا تھا کہ ہم تو پرانے بہت عرصے سے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں ہیں, لیکن ہمیں اتنی نہیں معلوم ہے روایات کا جتنا آپ کو پتہ ہے. تو جناب ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ آپ تو اپنے کاموں کے لیے نکل جاتے ہیں, جبکہ میں مستقل طور پر آپ حضور کی خدمت میں حاضر رہتا ہوں. اچھا جی, کس جنگ میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر شہید ہوئے؟ یہ جنگ جمل. جمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اونٹ. اور حضرت طلحہ کون تھے؟ حضرت طلحہ بن عبد الرحمن جو تھے وہ حضرت جناب ابو بکر کے کہنے پر مسلمان ہوئے تھے, اور بہت قرون اولیٰ کے وہ مسلمان ہیں. اور دوسرے صاحب جو ہیں حضرت زبیر جو ہیں وہ عوام جو ہیں حضرت خدیجہ کے بھائی ہیں, اور جناب صفیہ حضور کی جو پھپھی ہیں ان کے شوہر ہیں, اور زبیر جو ہیں وہ ان کے بیٹے ہیں, اور زبیر کی شادی جو ہے حضرت ابو بکر کی بیٹی اسما سے ہوئی ہے. اچھا. غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے 3 صحابہ کرام کی ہاں جی توبہ کا ذکر کس میں ہے جی؟ ان کی توبہ کا ذکر سورہ برات میں ہے, سورہ ہود میں ہے, یا سورہ انفال میں؟ توبہ. وہی توبہ کا نام ہی توبہ جی, برات. ہاں. انفال کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ انفال مال غنیمت. اور ہود ایک پیغمبر تھے. ہاں جی. اگلا سوال ہے جی, کون سے 2 پیغمبروں کی بیویاں ایمان نہ لائیں؟ جناب لوط اور جناب نوح. اب دیکھیں, میں نا اس میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر پیغمبروں کی بیویاں ایمان نہیں لائیں, اور آج کل کسی شریف آدمی کا بچہ برا نکل آتا ہے, تو آپ اس شریف آدمی کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے اپنے گھر والوں کو سمجھا لے پھر ہمیں نصیحت کرے؟ تو کسی کو یہ کہنا بڑا ظلم ہے. جب آپ 18 سال کے ہو جاتے ہیں, یا جب آپ کسی بھی معاشرے کے حساب سے بالغ ہو جاتے ہیں, تو آپ اپنی جنت دوزخ کے خود ذمہ دار ہیں. بے شک ایسا ہے. پیغمبر اگر اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو, ہاں جی, اللہ تعالیٰ نہیں جس کو ہدایت دیتا نہیں دیتا. ہدایت آپ نے, یعنی آخرت آپ کا اپنا مسئلہ ہے. پیغمبر کے والد اگر نہیں ایمان لائے, حضرت ابراہیم کے والد تھے, چچا تھے, مختلف روایات ملتی ہیں. اور خود حضرت نوح کے بیٹے. ہاں جی, حضرت نوح کے بیٹے. کنان. اگلا سوال ہے جی, کتاب تاریخ الامم و ملوک کس کی تصنیف ہے؟ اسکلانی کی, طبری صاحب کی, یا ابن خلدون کی؟ جی پتہ نہیں, ابن خلدون کی ہوگی, لیکن مجھے نہیں اس کے بارے میں ڈیفینیٹ. چلیں جی, یہ بھی ہمیں نہیں پتہ جی, ہم چیک کریں گے. 2 کویسچن ہمیں نہیں آئے ابھی تک, ہو گئے ہیں جی 15 سوال ہو گئے ہیں جی. اچھا, 15 میں سے 13 آپ کو ہم آتے ہیں, تو یہ اچھا فکر ہے. بر صغیر کے اس عالم کا نام کیا ہے جس نے تفسیر ترجمان القرآن لکھی؟ ابو الکلام آزاد, مولانا اگرچہ ابو الکلام آزاد پاکستان کے اتنا حق میں نہیں تھے, اور انہوں نے ساری زندگی کانگریس میں گزار دی, وہ ہندوستان کے صدر بھی رہے, پریزیڈنٹ رہے, ہاں, لیکن جو ان کا اسلام کا علم ہے, ہندوستان کے صدر نہیں رہے, وہ عبد الکلام تھے. ہاں, یہ ابو الکلام آزاد صدر نہیں رہے, یہ حضور کے, یہ ہندوستان کے نا کوئی وزیر رہے, وزیر تعلیم شاید رہے, وزیر تعلیم رہے, سوری, کانگریس کے صدر. وہ ابو الکلام جو سائنسدان تھے, عبد الکلام, ہاں جی, وہ بعد میں صدر رہے ہیں. یہ ان کے وزیر تعلیم رہے ہیں. ہاں جی, ہاں جی. تو ان کا جو دین کے بارے میں ان کا فہم ہے, اس سے بڑے لوگ متاثر ہیں. ان کی تفسیر کو بڑا ہائی ریٹ کیا جاتا ہے. بہت, ہاں جی. اور آپ ان کا لقب بھی چیک کریں نا, ابو الکلام
بالکل تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے. ویسے ان کی کتاب انڈیا ونز فریڈم ہم سارے پڑھتے ہیں اور اس میں یہ بتایا گیا تھے کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جائے گا. سورہ بقرہ کے کتنے رکوع ہیں جی؟ 30 35 40. یہ نہیں مجھے معلوم. یہ مجھے معلوم ہے آیات جی پتہ ہے. 40 رکوع ہیں. اچھا آیات ہیں 286 285 ہیں 86 ہیں 86. 286. اچھا اس کے بارے میں بیٹا ایک بڑی آسان کسی اللہ کے بندے نے بتایا تھا کہ 286 کا فگر اگر ہم لکھیں 2 پر ہاتھ رکھ دیں تو 86 جو ہیں وہ آیات نازل ہوئی ہیں صورت مکہ میں. اچھا جی. اور اگر 6 پر ہاتھ رکھ دیں تو 28 جو ہیں صورتیں نازل ہوئی ہیں مدینہ میں. اور یہ بھی آپ کو ایک ٹریک پتہ لگ گئی ہے. بکرا کا مطلب بھی ہوتا ہے جی گائے. تو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ بڑا آپ کی جو زندگی میں روزمرہ کی چیزیں ہیں جو آپ کے کام آتی ہیں جن کے ساتھ آپ کی معاشرت جڑی ہے اللہ تعالیٰ ان کے نام پر قرآن میں ان کا ذکر ہے, ان کے نام پر ہماری صورتوں کے نام ہیں. یہودیوں کا واقعہ ہے یہ تو ایک بڑا ہاں جی عظیم الشان. کیا ہزار اس میں سبق دیے گئے ہیں جو حضرت اس صاحب واقعے میں. گائے والا واقعہ جو ہے نہیں یہ گائے کا تو ان کا ہے نا ہاں جی. جو اسرائیلی کا تھا. ہاں جی تو یہ ہزار کوئی واقعات ہیں اس میں ہزار کوئی. ہاں جی ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ پہ تفصیلی بحث بھی کریں گے جی. حضرت عمر بن عاص العاص ہاں جی کس ملک کے فاتح اور گورنر تھے؟ یہ مصر کے فاتح مصر ان کو کہا جاتا ہے. ہاں جی. اس عورت کا نام کیا تھا جس کو چوری کرنے کی بنا پر رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کی سزا دی؟ مخزومی. فاطمہ مخزوم ہاں جی. اور اسی وجہ سے یعنی آج کل کے جوریسٹ جو مرضی کہہ لیں اسلام سے خوبصورت نظام عدل کس کا ہو سکتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید کو سفارشی بنا کے لوگوں نے بھیجا. حالانکہ اللہ کے نبی حضرت اسامہ سے شدید محبت کرتے تھے. ان کے والد کو اللہ کے نبی نے اپنا بیٹا بنایا تھا اور ان کا نام زید بن محمد کسی زمانے میں تھا. ان کی ماں نے حضور کو پالا تھا. ان کی ماں نے حضور کو پالا تھا جی. ام ایمن جو تھی. تو حضرت اسامہ حضور کو بہت ہی عزیز تھے لیکن کہتے ہیں کہ جب انہوں نے حضور کو سفارش کی تو حضور کے چہرے کا رنگ چینج ہو گیا. آپ نے انہیں شدید غصے اور برہمی کی عالم میں فرمایا کہ تم مجھے حدود اللہ میں سفارش کرتے ہو. اللہ اکبر. یہ تو فاطمہ مخزومی ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو اللہ کے نبی نے ہمیں قیامت تک ایک سبق دیا کہ قانون سب کے لیے ہے, قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی کے اسوے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ختم ہو گیا یہ؟ ایک رہ گیا. اچھا بولو. جدید اشتراکیت کا بانی کون تھا جی؟ وہ تو کارل مارکس ہی ہے. ہاں جی. اب اس میں 3 نام دیے ہوئے ہیں, مارکس, لینن اور سٹالن. تو مارکس کی زندگی آپ پڑھیں. مارکس کی داس کیپٹل کسی زمانے میں ہر نوجوان کی محبوبہ ہوتی تھی. اشتراکیت بڑی ان تھی. ابھی 2-4 دن پہلے مجھے ایک دوست سے میرا تعارف ہوا تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ نشتر سے پڑھے ہوئے ہیں. ہم تو نشتر کو ڈاکٹر لال خان کے حوالے سے جانتے ہیں. ڈاکٹر لال خان پاکستان میں کمیونزم کے چند عالم ترین حضرات میں سے ایک تھے. ہم ان کے نظریے سے بڑا اختلاف رکھتے ہیں جی. مجھے ذاتی طور پہ بڑا عجیب لگتا ہے لیکن میں ایک بات آپ کو کہوں گا کہ اب وہ زمانہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے جب وہ لوگ ہوتے تھے جو نظریہ بھلے غلط تھا صحیح تھا اس کے ساتھ کمیٹڈ ہوتے تھے. جن کی زندگی دولت کے لیے, جن کی زندگی آئی فون کے لیے, جن کی زندگی کسی سوسائٹی میں, کسی بیریا ٹاؤن میں, کسی پلاٹ کے لیے نہیں گزر جاتی تھی, جو فارم ہاؤس کے پیچھے پاگل نہیں ہوتے تھے, بات میں نے بتانی, جو کاروں اور تیاروں کے پیچھے, جو کسی نظریے کے پیچھے اپنی جان دے دیتے تھے. مارکس بھی شدید غربت میں زندہ رہا, اس کے بچے دنیا سے چلے گئے. لال خان نے بھی بڑی مشکل زندگی گزاری. وہ ڈاکٹر تھے, پریکٹس کرتے دنیا. مجھے ان کی نظریات سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے. جو مارکس ہے وہ کہتا ہے کہ مذہب کوئی اچھی چیز نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اور میں جتنے بھی انسان ہیں صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا ہے, ہم پیغمبر کے ماننے والے ہیں, ورنہ شاید جبلی طور پر ہم درندوں سے زیادہ گھٹیا ہوتے. اور قرآن میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے نفس کے غلام ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں. تو ماں جی آپ نے کوئی واقعہ آپ کہہ رہے تھے؟ آپ نے بتایا نا عمر بن العاص. عمر بن العاص کا جو عمر کے والد ہیں عاص,
आस बिन वाइल सहमी, जी। उनकी वजह से वो हुआ था हल्फुल फजूल, हल्फुल फजूल क्या उनकी था? वजह से हुआ था वो। वो लेकिन 3 फजल जो जिन्होंने, वो पुराने ज़माने की बात है, वो बनु जुरहम और बनु खज़ाम में हुई थी। अच्छा, ये यहाँ आप और किस- किस्सा है, ये लेकिन और- मैं जो, हाँ वो आप फिर कौन सा किसी किस्सा वक्त- सुनाना चाह मैं रहे ये हैं? सुना रही थी कि इस्लाम लाने से पहले अमर बिन अलास जो थे वो मिस्र गए, अच्छा और जी। चूंकि ये खुद सरदार थे, जो ज़ाहिर है सरदारों के पास ठहरे जाके, तो वो जो मेहमान था मिस्री, वो भी अरबी स्पीकिंग लोग हैं, जो मेजबान इनका था, जो मेज़बान थे उनके, जिनके पास ठहरे, उन्होंने कहा कि जी, जिनके ये मेहमान हुए, उन्होंने कहा जी बड़े वक्त पर आप आए हैं, हमारे यहाँ ये रिवाज है, कल का दिन है वो, कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो एक मैदान में इकट्ठे होते हैं, और हमारा जो सबसे बड़ा कोई मतलब एल्डर जो होता है हमारे अंदर मुअज़्ज़ज़ आदमी, वो एक सुनहरी गेंद हवा में उछालता है, जी। और हम लोग अपनी वो जो उनकी आस्तीनें बड़ी बड़ी होती हैं, ये आस्तीन को उठा के तो भागते हैं कि किसकी आस्तीन में वो गेंद आएगा, तो तुम भी आना कल, तुम भी देखना। तो जिसकी आस्तीन में गेंद आ जाता है वो मिस्र का बादशाह बनता है। अच्छा, तो अमर बिन अलास तो बस तमाशा देखने गए, लेकिन इन्होंने जब भागे लोग तो इन्होंने भी अपनी आस्तीन ऐसे कर दी और गेंद इनकी आस्तीन में आ गया। अच्छा, और लोग कहने लगे कभी भी गेंद ने झूठ नहीं बोला, पहली दफ़ा झूठ बोला है, कभी भी इस गेंद ने झूठ नहीं बोला। लेकिन फिर अब देखिए क्या तारीख का ये क्या हाँ तमाशा जी। था कि फिर वही वहाँ के गवर्नर बने, इस्लामी दौर में वो नेक्स्ट होते। हाँ जी। अब मैं इसमें ना जी बच्चों, आपको जो गाइडेंस, आपके लिए जो मैं सबक देना चाहता हूँ। माँ जी आपकी कितनी उम्र है? मैं 75 तो है। 75 उम्र है माँ जी की, और बड़े अरसे से इन्होंने शायद उस तरह मुतालिया नहीं किया जैसे इम्तिहान के लिए किया जाता है। इसके बावजूद अगर इनको 20 में से 18 MCQ बगैर किसी फॉर्मल तैयारी के आते हैं, तो ये इनके मुताले की वुसअत का सबूत है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप गाइड्स भी पढ़ें, जो CSS PMS के लिए किताबें हैं वो भी पढ़ें, लेकिन अच्छी बुक्स भी पढ़ें। आप इस्लाम की तारीख़ पढ़ेंगे तो आपको शायद ज़्यादा चीज़ें याद रह जाएं। एक आध अच्छी तारीख़ की किताब पढ़ें, एक आध सीरत की अच्छी किताब पढ़ें, कुरान शरीफ की तफसीर पढ़ें, वैसे भी वो ज़िंदगी में आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। माँ जी, अगरचे आपने कहा था कि हम सिर्फ एक सवाल करेंगे क्योंकि आप थोड़ा सा इस वक्त थकी हुई हैं, लेकिन मैं एक और सवाल आपसे ना ब्रीफली आपने हमारे बच्चों को बताना है, और बच्चों के अलावा आपने मुझे भी बताना है जी। क्योंकि मैं खुद उस सवाल के जवाब में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। ये जी 2019 का जो PMS का पर्चा है, उसका सवाल नंबर 5 है, इस्लाम के बुनियादी अकायद क्या हैं, अच्छा। उनके इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं। आपने जो अपनी किताब लिखी है A लेवल, O लेवल और बाकी बच्चों के लिए, शायद आपने भी उसमें इस तरह का हाँ जी, बिल्कुल सवाल जो है उससे बहस बड़ा की है। इम्पोर्टेंट सवाल है ये। मैं तो मेरी ये बदकिस्मती कह लें कि मैं फ़िक़ही चीज़ें और जिन चीज़ों में कोई तारीख़ वगैरह याद करनी होती है उनमें मैं कभी अच्छा नहीं रहा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सीरत का तालिब इल्म हूँ, मैं सीरत पढ़ता हूँ, सीरत पे मैं कॉलम भी लिखने की कोशिश करता हूँ, और मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है अल्लाह ताला मुझे कभी इस काबिल करे कि मैं आमीन। सीरत तैयबा पर एक किताब लिख सकूँ। इलाही आमीन। माँ जी, अल्लाह ताला आप पे बड़े मेहरबान है। आपने हम्द और नात की किताब लिखी है, इस्लामियात की भी आपने, पहले वो कोर्स ही की सही, एक आपने बड़ी अच्छी किताब लिखी है। तो आप हमें बताएं कि हमारे दीन के बुनियादी अकायद क्या है? बुनियादी अकायद जिनको बिलीफ्स कहा जाएगा, एक तो यह है कि बनने सफल्ला यानी तौहीद, तौहीद है। अब इसके तौहीद है, उसके बाद आप ये देखें कि जो शहादा है, सबसे पहले शहादे के ही शहादा जिसे हम उर्फ आम में कलमा कहते हैं, कलमा शहादत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह पाक वहदहु ला शरीक है, और मैं गवाही देता हूँ उसका दूसरा हिस्सा कि पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दहु व रसूलहु, अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। एक तो ये हो गया। अगर इसके ऊपर पहली के बात जो है, अगर इसी के ऊपर यकीन नहीं है तो इंसान जो वो इस्लाम का दावा कर ही नहीं सकता। जो बंदा मोमिन दायरा हो ही इस्लाम नहीं में आता, सकता। कानूनी खारिज। मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है। अगर आप ज़रूरी एक है। लीगल स्टेटस मुसलमान का हासिल करना चाहते हैं, बिल्कुल आपको ये तो कलमा शहादत आपको देनी पड़ती कलमा है। पढ़ना पड़ेगा। हजूर के दौर में भी जब कोई बंदा मुसलमान होता था तो वो सबसे पहले गुस्ल करता था हाँ जी, और शहादा। बिल्कुल। अच्छा जी, पहला तो हमारा हो गया जी शहादत। उसमें शहादा में जो वन सफल्ला है, ये अल्लाह की तौहीद है। उसमें यह है कि अल्लाह पाक की जो सफ़ात हैं उनमें भी कोई शामिल नहीं हो सकता। अच्छा, सही जी। अल्लाह देने वाला है तो कोई और देने वाला नहीं,
اللہ زندگی دیتا ہے تو کوئی اور زندگی نہیں دے سکتا. اللہ پاک موت کے بعد زندہ کرتا ہے تو کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ تمام چیزیں. اس کے بعد اب یہ دیکھیں کہ اللہ کی جو صفات ہیں ان کا جو تقاضا ہے وہ بھی کسی اور کے نہیں. اگر میرا اللہ سے تقاضا ہے کہ اللہ پاک میری دعا سن, تو میں کسی آدمی سے نہیں کہہ سکتی میری دعا سن. جی. اور اب جیسے ہم مختلف اس طرح بہت باریک انشاءاللہ ہم اس پہ پھر تفصیلی بات کریں گے. ہاں جی. پہلا ہمارا عقیدہ ہو گیا جی توحید, اور اسی میں دوسرا ہمارا اسی میں ہمارا عقیدہ رسالت بھی ہو گیا, وہ تو ایک لا الہ, دوسرا محمد رسول اللہ. پہلا شہادت ہو گیا نا. شہادت میں دونوں برانچز آ جائیں گی. دونوں چیزیں جو ہیں وہ ضروری ایلیمنٹس جو ہیں وہ مومن ہونے کے لیے, اللہ اور اللہ کے رسول, یہ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جی ملائکات اللہ کے فرشتے ہیں. کوتب, اچھا جی, کوتب ہی جب جیسے کر لیں ترتیب آگے پیچھے ہو جائے گی. ملائکہ فرشتے ہیں اللہ پاک کے, اور ان کے اوپر ہمارا یقین. بے شک وہ جو ہے ہمارا ایمان بالغیب ہے. ہم نے نہیں فرشتوں کو دیکھا, لیکن چونکہ ہمارے آقا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے, اور ان کی ہر بات جو ہے ہمارے لیے ایمان کا درجہ رکھتی ہے. ہم نے تو اللہ کو بھی نہیں دیکھا, اللہ کو پہچانا. تو رب محمد کے اوپر ہمارا یقین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پیدا کرنے والا ہے, وہ مارنے والا ہے, مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا ہے. وہ جب چاہے سانس کی رسی, سانس کا دھاگا توڑ سکتا ہے. وہ جیسے بھی ہے وہ اللہ پاک ہی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فرشتے ہیں. فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا, فرشتوں کے اوپر ہمارا یقین ہے. وہ نوری مخلوق ہے, اور ان کئی قسم ہزار, جیسے مثال کے طور پر جو ہے بیت المعمورہ جو 7ویں آسمان پر ہے, اس میں 70,000 فرشتے ایک وقت میں داخل ہوتے ہیں, اور پھر کبھی بھی ان کو چانس نہیں ملتا اندر جانے کا. اللہ. تو اس سے ہم پھر کہتے ہیں جناب, یہ بھی لکھا ہوا پڑا ہے کہ جناب جبرائیل جب پانی میں سے نکلتے ہیں غوطہ, تو اپنے پروں کو اس طرح جسے پنجابی میں چنڈتے کہتے ہیں, جھٹکتے ہیں, تو ہر قطرہ جو ہے پانی کا وہ فرشتہ بن جاتا ہے. اچھا. تو پھر اس طرح ہم تو نہیں اندازہ کر سکتے, اللہ کی ذات جانتی ہے کہ فرشتے کتنے ہیں. 8 فرشتوں نے تخت اٹھایا, اللہ پاک کا جو ہے عرش معلّہ اٹھایا ہوا ہے. باقی فرشتے ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. پھر اب دیکھیں کرامن کاتبین ہیں, اس طرح بے شمار. منکر نکیر ہیں, اسرافیل ہیں, عزرائیل ہیں, میکائیل ہیں, جبرائیل ہیں. یہ تمام فرشتے جن کے ساتھ ہمیں 4 بڑے فرشتے جن کے ساتھ ہمیں علیہ السلام کہنا بہت ضروری ہے. صحیح, اللہ کی سلامتی ہو. بے شک حضرت جبرائیل علیہ السلام مسلمانوں کے وجہ سے یہودی ان سے بڑی نفرت کرتے ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ حضرت جبرائیل لاتے, جی اگر میکائیل پیغام لاتے تو ہم مان لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ہدایت دے. یہودی مسلمانوں کے انیہ دشمن ہیں. فلسطین میں آج بھی انہوں نے جو کیا ہوا ہے, لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے یا نہ دے, اللہ مسلمانوں کو ہی ہدایت دے دے. اب جبرائیل کا مطلب ہے, جبر کا مطلب ہوتا ہے بندہ, ایل کا مطلب ہیبریو زبان میں اللہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہو, عبداللہ. اچھا, جبرائیل کا مطلب اللہ عبداللہ ہے, ایل کا مطلب اللہ ہے. اچھا ماں جی, کتب ہی و رسل ہی, اس کی کتاب, ملائکات. جی ہاں جی. اور کیا ہے جی؟ پھر تقدیر ہے, اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا. ہاں جی. پھر مرنے کے بعد جینا, قیامت کا دن, حساب کا دن جو ہوگا اس کے اوپر. یہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل کیا ہے؟ یہ مفصل ہے نا جو ہم اب اس کو آپ کو عربی میں آتا ہے یہ ایمان مفصل؟ وہ آپ اس کو دیکھ لینا, جیسے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ کتبہ رسلہ ملائکاتہ, جی مجھے بھی بھول گیا. اس طرح بے شمار ہے. یہ تو مجمل ہوگا. بنیادی ہمارے عقائد ہیں مفصل جو ہے اللہ پر ایمان, ہاں جی, اللہ کے رسولوں پر ایمان, ہاں جی, آسمانی کتابوں پر ایمان, ہاں جی, فرشتوں پر ایمان, ہاں جی, تقدیر پر ایمان, موت کے بعد جی اٹھنے پر ایمان, ہاں جی, اور روز قیامت پر ایمان. ہاں جی, یہ ہمارے بنیادی عقائد ہیں. ہاں جی. تو یہ تو ہے. تو ان عقائد کا اسلام آگے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ انسانی زندگی پر اثر کیا پڑتا ہے. تو ماں جی میں آپ سے بھی اس میں گزارش کروں گا. میں سب سے پہلے نا آپ کو اپنا تجربہ یہ بتاتا ہوں. جب ہم میڈیکل کالج میں گئے تو ہمارے ایک دوست, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے. وہ کوئی بہت بڑے کسی امیر گھرانے سے نہیں تھے, ان کا بڑا ہمبل بیک گراؤنڈ تھا, لیکن وہ بڑے نا سوچنے والے تھے. لیکن چونکہ ان کی سوچ کے ساتھ شاید دین اس طرح نہیں جڑا ہوا تھا, تو وہ جاتے ہی وہ اتھیسٹ ہو گئے, دہریے ہو گئے. اور وہ کہتے یہ تھے کہ ٹویوٹا کمپنی اور فلاں کمپنی جب وہ کاروں کا کوئی ماڈل لاتی ہے تو اگر اس ایک ماڈل میں بھی تھوڑی سی اسپیسیفیکیشن کا ایشو ہو
تو وہ پوری سارا ماڈل جو ہے وہ واپس لے لیتی ہے اور بہترین کاریں بھیجتی ہے. ادھر کوئی بچہ لولا پیدا ہو رہا ہے, کوئی لنگڑا پیدا ہو رہا ہے, کوئی کیسا پیدا ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے مجھ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بحث کرنے کی بڑی دفعہ کوشش کی, لیکن میرا اس وقت اتنا علم نہیں تھا. ویسے بھی شاید میرا جو ایمان ہے, نہیں, ہاں جی, خدا شاید اللہ کی ذات جو ہے وہ بحث سے تو کسی کو یقین دلانا مشکل ہو. میرا یہ تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں. ہاں جی, اللہ تعالیٰ نا آپ کا میرا ہر کسی کا ذاتی تجربہ ہے. میں تو آپ کو پوری اپنی عقلی, علمی, انسانی دیانتداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو محسوس کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے, اللہ تعالیٰ کو ضرورت کے ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کیا ہے. ایک مثال دے کر میں ماجی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس میں بتائیں. میرے اسی گھر میں جہاں ہم بیٹھے ہیں, میں چھٹی پر آیا ہوا تھا, میرے خیال ہے ہفتے یا اتوار کا دن تھا, میری لاہور پوسٹنگ تھی. تو میں نہا رہا تھا, میرے والد صاحب خود گاڑی چلا کر گئے, یہ ساتھ یہاں سے CNG ڈلوا رہے تھے, گاڑی خود ڈرائیو کر کے گئے. ان کو دل کا دورہ پڑا, اور وہ پہلا دورہ تھا, وہ اس سے پہلے کبھی ان کو دل کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا. وہ گاڑی خود ہی چلا کر واپس آئے. ان کا سارا قمیض وہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں اس سے بھرا ہوا تھا. مجھے انہوں نے کہا کہ میرے سامنے سے ذرا میری جو چارپائی ہے ذرا چھاؤں پہ کر دو, اور وہ اللہ کے پاس چلے گئے. منٹ لگے, سیکنڈ لگے, وہ اللہ کے پاس چلے گئے. ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. خیر, اللہ تعالیٰ جب تکلیف دیتا ہے تو کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے صبر کا بڑا اجر رکھا ہے, پھر اللہ تعالیٰ ہمت بھی دیتا ہے. رحمت کرے. ایسے ہی میں آمین آمین. میں ایک دن جی بھاولپور میری پوسٹنگ تھی, تو میری چھوٹی بہن نے کہا کہ بھاؤ, ہمارے جھنگ میں بھاؤ بھائی کو کہتے ہیں جی, بھاؤ گھارا اماں دی طبیعت نہیں ٹھیک. میں آیا جی تو میری والدہ نے جی, وہ بہت زیادہ ان کی طبیعت خراب نہیں تھی, لیکن میں ان کو بھاولپور لے گیا. میں نے کہا یہاں آرام سے چیک کراتا ہوں انہیں. وہ اپنے ہوش و آواز کے ساتھ بھاولپور گئیں, اور وہاں جانے کے تیسرے دن بعد وہ وینٹیلیٹر پہ چلی گئیں. جن لوگوں کو میڈیکل کا تھوڑا سا بھی علم ہے وہ جانتے ہیں GCS گلاسکو کوما اسکیل, وہ 3 سے لے کر 15 تک اس کا سکور ہوتا ہے جی. 3 سے کم نہیں ہو سکتا, 15 سے زیادہ نہیں ہو سکتا جی, اور 3 کا مطلب ایک طرح سے ڈیتھ ہوتا ہے. میری والدہ کا GCS 3 تھا جی. تو میں نے ان کو ICU میں وہ وینٹیلیٹر پہ چلی گئیں. ڈاکٹر بڑے اچھے تھے, ہمارے بھائی تھے. انہوں نے مجھے ہفتے بعد کہا ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ بیسیکلی تو ڈاکٹر ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے آپ کی والدہ مر چکی ہیں. ایسا مریض نا زندہ نہیں ہوتا, یہ آرٹیفیشل سپورٹ کی وجہ سے زندہ ہے. تو آپ ان کو لے جائیں, یا آپ بھی سارا دن اسپتال کے چکر لگاتے ہیں, آپ کی بہن بھی گھر چھوڑ کے, آپ کی بہنیں بھی یہاں رہ رہی ہیں. تو آپ یقین کریں کہ میں نے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ, میں نا اپنے والد سے نہیں پوچھ سکا کہ وہ دنیا سے مجھ سے راضی گئے ہیں یا نہیں گئے. تو اگر میرے دامن میں کوئی نیکی ہے تو میں اپنی والدہ سے پوچھنا چاہتا ہوں. 3 والی GCS والی میری ماں کا GCS 12 تک چلا گیا, ماشاءاللہ, جو میڈیکل کی تاریخ میں ایک معجزہ ہے. آپ باول وکٹوریا ہاسپٹل کے ICU کے کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں, کوئی یہ بہت پرانی بات نہیں ہے, بہت پرانی بات نہیں ہے. ابھی وہی سٹاف ہے, وہی لوگ ہیں. ڈاکٹروں نے ان کے ساتھ تصاویر بنوائیں, ویڈیوز بنوائیں, ان کا کیس لندن بھیجا, امریکہ بھیجا. بڑی بات ہے. میری ماں نے مجھے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میری ماں نے مجھے کہا بیٹا میں بھی تم سے راضی ہوں, تمہارے والد بھی الحمدللہ دنیا سے جاتے ہوئے تم سے راضی تھے. الحمدللہ. تو میں نے تو زندگی میں بارہا اللہ کو محسوس کیا ہے. شاید میں دلیلوں کے ساتھ, میرا اتنا علم نہ ہو کہ میں کسی داریے کو یا کسی مشرک کو کبھی یہ ثابت کر سکوں, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اگر 1400 سال سے لوگ قرآن شریف حفظ کر رہے ہیں, قرآن کا ایک زیر زبر تبدیل نہیں ہوا. اگر دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, اور اگر ہم پیدا ہو رہے ہیں اور ہم مر رہے ہیں, ہمارا خود پر کوئی اختیار نہیں ہے.
یہ کائنات اتنی سائنٹیفکلی بنی ہوئی ہے، اتنی سائنٹیفکلی چل رہی ہے. میں نے MBBS کیا ہے، میں نے ایمبریولوجی پڑھی ہے، میں نے ہسٹولوجی تھوڑی بہت پڑھی ہے. مجھے پتہ ہے کہ ہمارا ایک خالق ہے، اور وہ خالق بالکل ویسا ہی ہے جیسا ہمیں اسلام کا قرآن بتاتا ہے، جیسا ہمیں اسلام کا پیغمبر بتاتا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہیں جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے. تو میں تو بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسلامی عقائد نہ ہو، زندگی کے بعد موت پر یقین نہ ہو، یہ یقین نہ ہو کہ کسی نے ہماری روح پہلے تخلیق کی تھی اور اس نے ہم سے عہد الست لیا تھا، اس نے ہم سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہم نے اسے پوری رضامندی کے ساتھ کہا تھا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو مجھے تو بالکل اس بات پہ یقین ہے. میں نے دن رات اللہ تعالیٰ کو محسوس کیا ہے، بہرحال محسوس کیا ہے. اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا تمہارے اندر تمہارے لیے نشانیاں ہیں. تو خدا کا، اللہ کا انکار کرنے کے لیے بڑی ڈھٹائی، بہت بڑی جہالت، اور مجھے معاف کیجئے گا اگر میرے الفاظ سخت ہوں، شیطان کو پتہ تھا اللہ ہے، اور شیطان کو پتہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آدم کو سجدہ کر تو اس کو آدم کو سجدہ کرنا چاہیے، اور شیطان کو پتہ تھا کہ وہ آدم سے شاید بہتر نہیں ہے. شیطان نے اس لیے نہیں سٹینڈ لیا کہ وہ اپنی نظر میں سچا تھا، اس کو پتہ تھا وہ غلطی پر ہے، لیکن وہ ہٹ گیا، وہ اپنی غلطی پہ قائم رہا. میرا دل نہیں مانتا کہ دنیا میں ایک شخص بھی ایسا ہو جو پوری دیانتداری سے یہ سمجھتا ہو کہ کوئی ذات باری تعالیٰ نہیں ہے. بس وہ لوگ ہٹ جاتے ہیں، انہیں اپنے لیے آسانیاں چاہیے ہوتی ہیں، وہ باحیا نہیں رہنا چاہتے ہوتے، وہ عیاشی کرنا چاہتے ہوتے ہیں، وہ استغفر اللہ عورتوں کے ساتھ عیاشی کرنا چاہتے ہوتے ہیں، وہ آپ کا میرا پیسہ چھیننا چاہتے ہوتے ہیں. ان کے ارادے اچھے نہیں ہوتے. میں بالکل نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہے کہ میں نے تمہاری روح سے عہد لیا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہر آدمی کی پروگرامنگ میں ہے. اب تو ہم کمپیوٹر کی بدولت جانتے ہیں کہ سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے، ہارڈ ویئر کیا ہوتا ہے. توحید اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا ہمارے سافٹ ویئر میں ہے. ہم اپنے آپ کو خود کرپٹ کرتے ہیں، ہم اپنے اندر خود وائرس ڈالتے ہیں. تو جو اسلامی عقائد ہیں، اللہ پر یقین، اللہ کے رسول پر یقین، اللہ کے رسولوں پر یقین، اللہ کے ملائکہ پر یقین، آسمانی کتب پر یقین، اچھی بری تقدیر پر یقین، موت کے بعد جی مرنے پر یقین، روز جزا پر یقین، یہ نہ ہو تو انسانی معاشرے ایسے نہ رہیں. آج مجھے پتہ ہے کہ اگر کسی نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے اور میں دنیا میں اسے بدلہ نہیں لے سکتا، تو مجھے پتہ ہے کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے، اور میرا خدا نہ صرف دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ بھی رہا ہے اور نوٹ بھی کر رہا ہے. اور اس نے قیامت اسی لیے بنائی ہے کہ اگر کسی نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے تو مجھے اس سے ظلم کا پورا بدلہ دلوائے. اس سے بہتر عدل کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور اگر اس نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو بالکل اس نے اس لیے بھیجا کہ وہ دیکھے کہ اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اگر کوئی وہ ظالم ہے تو وہ کبھی توبہ کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو ماں جی اب آپ کچھ کہنے لگی تھیں، آپ فرمائیے. بس بیٹا میرا خیال زیادہ طویل ہو گیا، اگلے سیشن میں بات کریں گے، زیادہ لمبا. چلیں جی، ماں جی ذرا تھکی ہوئی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ وہ اگلے سیشن پر بات کریں گی. میں پھر آخری بات آپ سے کروں گا. پاکستان سے پتہ نہیں کیوں ہم نے نا یہ سمجھ لیا ہے کہ مذہب سائنس سے ہٹ کے کوئی چیز ہے، مذہب ریسرچ کرنے سے روکتا ہے، مذہب سوچنے سے روکتا ہے، مذہب چند لوگوں کی جاگیر ہے جسے ہم عیسائیت اور یہودیت کی ٹرمینالوجی میں کلرجی کہتے ہیں، جسے پاپائیت کہتے ہیں، جسے ہم اسلام کی شاید ٹرم میں علماء کرام بعض اوقات لوگ اس کو کنفیوز کرتے ہیں. دیکھیں دین اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن بار بار یا ایھا الناس کہتا ہے. دین آپ کے میرے لیے، آپ کی میری قبر آپ کا مسئلہ ہے. کوئی مسلمان عالم تاریخ میں ایسا نہیں آیا جو کسی اپنے ماننے والے کو یہ کہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کو زبردستی بخشوا سکتا ہے. ہمارے تمام علماء کرام اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ لوگوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنے والے ہیں. تو قرآن شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ علم والوں سے بڑی محبت کرتا ہے. علم حاصل کیجئے. دین کا علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ
کاموں میں سے ایک ہے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا فہم اسے دیتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر کرے اور آخرت بھی بہتر کرے۔ پاکستان زندہ باد۔